السلام علیکم، ایک بار پھر سے چینل پر خوش آمدید۔ آج میں پھر سے حاضر ہوں سجیلا نثار کے ناول فنائے جانا کی قسط نمبر 22 کے ساتھ۔ قسط کو پڑھنے کے بعد آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، وائس کو چھوڑ کر باقی بتایا کریں کہ ناول کیسا ہے۔ اور قسط کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی لازم دبائیں تاکہ جیسے ہی قسط اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن فوراً سے مل جائے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں اب ہم قسط کی جانب۔ ویسی قیدیوں جیسی اور ظلم و ستم میں ڈوبی زندگی گزارتے بہت سال گزر گئے تھے۔ ان سالوں میں ایک بار پھر آفشاں امید سے ہوئی تھی، اور وہ بچہ دلاور کی ہوس کا تھا۔ جب دلاور کو بچے کا علم ہوا تو اس نے آفشاں کو اتنا مارا کہ وہ بچہ ضائع ہو گیا۔ یوں دھیرے دھیرے سالوں گزرتے گئے، سب جوان ہو گئے تھے، جبکہ اتنے سالوں کے عرصے میں نہ تو آفشاں یہ جان پائی کہ بہرام زندہ ہے، نہ وہ اس سے ملا تھا۔ آفشاں بہرام کو مردہ ہی سمجھتی تھی، اور بہرام بھی نہ جانے کہاں تھا، کچھ خبر نہ تھی۔ چاروں بچے آپس میں بہت محبت سے رہتے تھے، جبکہ دلاور، بہروز اور زربینہ کی عیاشیوں میں رتی برابر فرق نہ آیا تھا، اور پہلے سے دگنی جائیداد بنا چکے تھے۔ اس کے برعکس انہوں نے حرام کام بھی شروع کر دیا تھا۔ موسیٰ کب سے داؤد کو کہیں اور نظریں گاڑے دیکھ رہا تھا۔ جب رہا نہ گیا تو اس کے پاس آیا، جبکہ وہ نظریں کہیں اور نہیں، زوراشا کے ساتھ اسٹڈی کرتی زویا پر تھی۔ اس نے ایک دھمکا اس کے جڑا تو وہ جو اپنے دھیان میں تھا کراہ اٹھا تھا۔ یہ کہاں تم نظروں کو ٹکایا ہوا ہے موسیٰ موٹے پٹھان؟ داؤد نے اس کے کندھے کے گرد بازو حمائل کرتے کہا۔ موسیٰ زار پٹھان، موسیٰ نے چباتے ہوئے اپنے نام کی تصحیح کی تھی۔ جانتا تھا داؤد اسے چڑھانے کے لیے ایسے نام لیتا ہے۔ ہاں وہی پٹھان، ہم کو یہ تمہارا بہن بہت پسند ہے، ہم بیاہ رچائے گا اس کے ساتھ۔ آہ! داؤد جو زویا کو دیکھتے اپنے دھیان میں بول رہا تھا کہ موسیٰ کے ایک اور مکہ مارنے پر وہ کراہ اٹھا تھا۔ تم کو شرم نہیں آتا؟ کتنا بے شرمی سے ہمارے سامنے تم ہماری بہن کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے۔ موسیٰ اس کی گردن کو اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ تم سے شرم کیسا، تم کو تو سب پتا ہے، وہ مکمل ڈٹائی سے بولا، جبکہ اس کی بات سن کر اس نے مزید اس کی گردن پر دباؤ ڈالا تھا۔ ارے کیا کر رہا ہے، مارے گا کیا؟ کچھ نہیں، اپنا بہنوئی بنانے کی تیاری کر رہا ہے ہم۔ پٹھان کی بات پر وہ ہنسا اور اس سے الگ ہوا تھا۔ پھر دونوں حویلی سے نکلتے کھیتوں کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ایک دن پٹھان لائبریری میں موجود بکس دیکھ رہا تھا کہ اسے خفیہ دراز سے ایک فائل ملی، جس میں مہک سباریہ کی تصویروں کے ساتھ زوراشا کے کچھ ڈاکومنٹس تھے، جن میں اس کے نام کے ساتھ بہرام خان کا نام موجود تھا، اور نیچے ہی بہرام خان اور آفشاں کے ساتھ کھڑے تصویر تھی، جس میں اس کا پیٹ بڑا تھا۔ اور بھی بہت سی پکس تھیں، کچھ تصویریں اس کی بھی تھیں ان دونوں کے ساتھ۔ یہ پکس تب کی تھی جب آفشاں مہک اور زباریہ کے ساتھ رہتی تھی۔ پٹھان کے لیے یہ سب سمجھنا قاصر تھا۔ پھر اسے ایک تصویر اور ملی جس میں مہک اور زباریہ کی لاش تھی۔ وہ ہر چیز اپنے ساتھ لیتا پہلے اپنی ماں سے پوچھنے کا ارادہ کیا، لیکن چونکہ اس کی ماں یا باپ کسی کی بھی تصویر موجود نہ تھی تو اس نے آفشاں سے اس کے متعلق پوچھنا مناسب سمجھا۔ آفشاں سے اس متعلق پوچھنے پر پہلے تو وہ ٹالتی رہی، لیکن وہ بھی ضدی پٹھان تھا، سب جان کر ہی دم لیا۔ لیکن اسے لگا شاید اسے یہ سب نہیں جاننا چاہیے تھا۔ اسے لگا جیسے یہ سب خواب یا گویا گھٹیا مذاق ہو، کہ آفشاں ابھی ہنس کر کہہ دے گی کہ میں تو بس مذاق کیا۔ پٹھان کا غصہ تو آپے سے باہر ہو گیا تھا، وہ تو ابھی زربینہ، دلاور اور بہروز کی جان کے در پر تھا، لیکن بمشکل آفشاں نے روکا اور اسے سمجھایا کہ جیسے انہوں نے سب چھینا ویسے چھیننا ہے، یوں آسان موت نہیں دینا۔ جو ستم انہوں نے کیا اس ستم سے انہیں واقف کرانا ہے۔ پٹھان کو ان تینوں سے گھن سی محسوس ہونے لگی تھی، اور پھر اس نے ایک پلان بنایا۔ اس نے اپنے وفادار وکیل کے ذریعے جائیداد، زمین، تمام کارخانوں، ہر چیز کے پیپرز بنوائے جو کہ دلاور اور بہروز کے نام تھے، اور پھر ایک رات انہیں مکمل شراب کے نشے سے چور کرتا ان تمام پیپرز پر سائن کروائے تھے۔ اس نے تمام جائیداد زویا، زوراشا اور آفشاں کے نام کروائی تھی۔ یہ طوفان اگلے روز ان دونوں پر گرا تو ان سے سنبھلنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن انہیں یہ یاد نہیں تھا کہ یہ سب ان دونوں کے نام ہوا کیسے، جبکہ وہ صرف یہی سوچ رہے تھے کہ شاید وہ نشے کی حالت میں یہ سب کر بیٹھے ہوں۔ انہوں نے وہ تمام پیپرز اپنے نام زویا اور زوراشا سے کروانا چاہے، لیکن پٹھان نے اندر دو شرائط لکھوائی تھی۔ ایک یہ کہ ان دونوں کے شادی ہونے تک کوئی بھی جائیداد اپنے نام نہیں لکھوا سکتا۔ ان کی شادی بعد آدھی جائیداد ان کے شوہر کے نام بھی ہوگی، اور پھر وہ دونوں سائن کر کے کسی کے بھی نام کر سکتے ہیں، جبکہ دوسری شرط یہ تھی کہ جب تک وہ تینوں افراد جن کے نام یہ تمام جائیداد ہے وہ سائن نہ کریں گے، یہ کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ جبکہ دلاور اور بہروز کو یہ تک نہ پتہ چل سکا کہ وہ تیسرا شخص کون ہے۔
دلاور اور بہروز نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ زویا کا نکاح داؤد اور پٹھان کا نکاح زوراشا سے کروایا جائے گا۔ انہیں لگا تمام بچے ان کے بس میں ہیں، وہ بعد میں آسانی سے 1 سال سے واپس ساری جائیداد اپنے نام کروا لیں گے۔ پٹھان کے پلان کے مطابق وہ دونوں بری طرح سے اس کے شکنجے میں آ رہے تھے۔ تقریباً 1 ہفتے بعد بہت افراتفری کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا تھا، جبکہ پٹھان جیسا چاہتا تھا سیم ویسا ہی ہوا تھا۔ نکاح کے اگلے روز ہی جب سائن کا کہا تو پٹھان سرے سے ہی مکر گیا، جبکہ داؤد تو راضی ہوا، لیکن کوئی فائدہ نہ تھا، جبکہ زویا اور زوراشا اپنی ہی مستی میں تھی، ہر فکر سے دور۔ ان کو تو یہ بھی نہ پتا تھا کہ ہر چیز کی مالک ہیں یہ، جبکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی طرح پٹھان مان جائے اور اس پر دستخط کرنے کے لیے راضی ہو جائے، لیکن وہ کسی صورت نہیں مانا اور دن بدن شراب پینے لگا تاکہ وہ اسے گھر سے نکلنے کے لیے کوئی چارہ جوئی کر سکے۔ وہ چاہتا تو سیدھا گھر چھوڑ کر جا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا باپ یا چچا خود اسے گھر سے باہر نکالیں، وہ اپنے سب کے سامنے، تاکہ سب پر ہر چیز آشکار ہو، یہ آشکار ہو جائے کہ وہ اب اس گھر کا فرد نہیں ہے۔ وہ روز رات دیر سے نشے کی حالت میں آتا تھا۔ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ نشے کی حالت میں ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کرتا تھا، جبکہ وہ اس کی حرام چیز سے پہلے دن سے ہی دور تھا۔ اب دلاور خان اور بہروز خان یہ چاہتے تھے کہ پٹھان کسی طرح زوراشا کو طلاق دے دے اور اس کی شادی کسی اور کے ساتھ کروا کر بڑی آسانی سے سائن کروا لیں۔ اسے بے شمار دھمکیاں دی، یہ کہا کہ اگر وہ سائن یا زوراشا کو طلاق نہیں دے گا تو داؤد زویا کو طلاق دے گا۔ پٹھان نے بہت بار سوچا کہ وہ تمام حقیقت سے اسے آگاہ کر دے، لیکن وہ خاموش ہو جاتا کہ کہیں وہ اسے نہ سمجھے اور تمام بات اپنے باپ یا اس کے باپ کو نہ بتا دے۔ تو یہی سب سوچتے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ پٹھان بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ اس نے ان کے تمام پلانز کو ملیا میٹ کر دیا اور پھر ایک دن اسے گھر سے نکلنے کا کہہ دیا۔ وہ بھی جیسے موقع کی تلاش میں تھا، اور اس نے وہاں سے نکلتے ہی سب سے پہلے اپنا لب و لہجہ تبدیل کیا تھا۔ اس کے بعد پٹھان کو اب دنیا کا سب سے طاقتور انسان بننا تھا۔ اس نے ایک گینگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور بڑی مہارت سے اس میں شامل ہوتے تمام خفیہ ٹریننگ لیتے اس کے مالک کو مار کر اس کی جگہ خود سنبھالی تھی۔ ایک دن اسے بہرام خان ملا۔ اسے یقین نہ آیا تھا کہ بہرام زندہ ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح آفشاں کو بہرام کے زندہ ہونے کی اطلاع دینا چاہتا تھا۔ پٹھان نے بہرام کو ہر چیز بتائی تو بہرام نے بھی اپنے بچ جانے اور وہ کہاں تھا یہ سب بتایا۔ پٹھان نے اسے اپنے ساتھ ملاتے سب سے قریبی وفادار قرار دے دیا۔ دھیرے دھیرے کرتے اس کے پاؤں مزید پھیلتے گئے اور اس کا ایک نام بن گیا۔ اس کا نام جگہ جگہ عام ہو گیا تھا۔ موسیٰ زار پٹھان ایک نام نہیں بلکہ ایک خوف، ایک دہشت تھا۔ تمام بڑی بڑی گینگز بھی اس سے خوف کھانے لگی تھی۔ پٹھان نے موقع کی تلاش دیکھتے آفشاں اور بہرام کی ملاقات بھی کروائی تھی۔ اتنے عرصے کی تڑپ میں سوائے ان کے آنسو بہنے کے الفاظ زیادہ نہ نکلے تھے۔ پٹھان نے اللہ کی مدد اور بہرام کے ساتھ مل کر اپنے قدم بہت مضبوطی سے جما لیے تھے۔ اس کی طاقت کی شاخیں دور دور تک پھیل گئی تھیں۔ اب بس بہروز اور دلاور کی جڑیں تھیں جنہیں وہ دھیرے دھیرے کر کے کاٹ رہا تھا۔ یہ تھے میرے زخم جن کو تم نے بہت بے دردی سے خریدا ہے۔ پٹھان گہرا سانس بھرتے بولا اور اپنے کندھے پر ہچکیاں بھرتی زوراشا کو دیکھا تھا۔ پٹھان نے چہرہ دوسری جانب موڑا اور اپنی آنکھوں کو رگڑا تھا جو تکلیف، درد، دکھ اور مارے ضبط کے بے تحاشا سرخ پڑ چکی تھیں۔ بابا میرے بابا نہیں تو بہرام میرے بابا ہیں، اور داؤد لالا میرے سگے لالا نہیں ہیں، اور میں رونے سے بندھی ہچکیوں کے باعث اس سے بولنا محال ہوا تھا۔ پٹھان اسے پیچھے کرتا بیڈ سے پیر لٹکائے سلیپر پہننے لگا۔ میرے پیچھے مت آنا، بنا اس کی جانب دیکھے بولا اور شال اٹھاتے خود پر اوڑھتا کمرے کے ساتھ بنے ٹیرس پر گیا تھا۔ وہاں پر انٹر ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا نے اس کے جسم کو چھوا تھا، جسے اس نے آنکھیں بند کرتے خود میں سمویا تھا، اور وہاں گہری رات میں اندھیرے میں تنہائی میں کھڑا گہرے گہرے سانس لیتا تو کبھی سینے کو مسلتا۔ وہ بہت بے بس ہو رہا تھا، دل میں موجود درد کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ زوراشا ابھی تک صدمے کی حالت میں بیڈ پر بیٹھی تھی، پھر خود بھی بیڈ سے اٹھتی، اپنا دوپٹہ اٹھایا اور کمرے سے نکلی تھی، کیونکہ اس کے کمرے میں سانس لینا محال تھا۔ اسے لگا جیسے آکسیجن اس کے لیے کم ہو گئی ہو۔ وہ سیڑھیاں اترتی سب سے آخری فلور پر آئی تو سامنے ہی اسے بہرام خان اندر داخل ہوتا دکھائی دیا تھا۔ بہرام خان کو دیکھتے ہی دوبارہ سے اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی تھیں۔ بہرام خان جو بھی آفشاں سے مل کر واپس آ رہا تھا، رات کے اس پہر زوراشا کو وہاں دیکھتے ٹھٹکا تھا، اور اوپر سے اس کا رویا چہرہ، اسے لگا شاید پھر سے پٹھان اور زوراشا کی تلخ کلامی ہوئی ہے۔ پٹھانی صاحبہ، آپ اس وقت یہاں؟ بہرام خان اپنی حیرت پر قابو پاتا آگے آیا اور کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے اس سے پوچھنے لگا، جس نے بنا جواب دیے
कदम इसकी जानिब बढ़ाए और इसके सीने से लगी थी, जबकि बहराम आंखें फाड़े हैरतों के समंदर में गोताखोर होता इसके सीने से लगे वजूद को देखने लगा। पठानी साहिबा, बहराम हकलाया था, जबकि हाथ इससे फासले पर उठाए हुए थे। बाबा, वो रोते हुए हिचकियों के दरमियान बोली थी, जबकि बहराम को अपनी समातों पर यकीन न आया था। ये चंद घंटों में क्या हो गया था? अभी कुछ घंटे पहले तो वो बहराम खान था, अब अचानक वो भी रात के इस पहर, वो भी इसके मुंह से लफ्ज़ बाबा सुनकर इसे समझ न आया वो क्या रिएक्शन दे, खुश हो या इसे भी अपने सीने में भेजे या क्या करे। वो समझने से कासिर था। तड़प तो वो भी रहा था अपने खून, अपनी बेटी को इतने बरसों से सीने से लगाने से, और आज जब वो इसे बाबा पुकार रही थी, सीने से लगा रही थी, लेकिन वो था कि सत्ते में डूबा हुआ था। बाबा, आप मेरे बाबा हैं, आप हैं बाबा, वो रोते हुए बोल रही थी। ज़ोराशा, मेरा बच्चा। इसके दोबारा बार बार बाबा पुकारने पर इसका सत्ता टूटा था, तो इसने भी बाजू इसके गिर्द हमायल करते नम आवाज़ में बोला था, और कितनी ही देर वहाँ दोनों की सिसकियाँ गूंज रही थी। दोनों एक दूसरे के सीने से लगे रोते रहे। आप मेरे बाबा हैं, दिलावर खान नहीं, आप हैं। मेरी रगों में आपका खून है, मैं आपका खून हूँ। आप बहराम नहीं, आप बाबा हैं मेरे। वो इससे थोड़ा अलग होती बहराम की आंसू साफ करती बोली थी, जबकि बहराम इसके सर पर हाथ फेरता इस बात में हिला रहा था। सर, तुम मेरा बच्चा ज़ोराशा, तुम मेरा खून है। आफशा मेरे जिगर का टोटा, मेरी बीवी है, तुम मेरा बेटी है, और मैं तुम्हारा बदनसीब बाप। बहराम रोते हुए बोला था, और फिर दोनों बाप बेटी माथे से माथा टिकाए बेतहाशा रोने लगे।